اللہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، ہم خود چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنا خوبصورت اسلوب ہے، ذرا دیکھیے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، تم خود چھلانگیں لگا رہے ہو، تم خود دوزخ میں اترنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کی رحمتیں تمہیں بہانے دیتی ہیں کہ آ جاؤ، اس کی رحمت کا در کھلا ہے، کشادہ ہے در رحمت۔ جتنے بھی پاپ کمائے جرم کیے اس کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا اس نے جرم کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا میری دہلیز پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ لوگ تو حساب کرتے ہیں نا، کتنی فیکٹریاں چھوڑی، کتنا بینک بیلنس، کتنی جائیداد، کتنے مربع، کتنی زمینیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنے اعمال خود تول لو، کہیں میزان پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ عمرے سے حج سے جب واپس آتے ہیں تو جب آخری دن ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے، کیوں میاں؟ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ اگر 2 3 4 کلو بڑھ بھی گیا تو وہ ویسے بھی گزرنے دیتے ہیں، یا چند ریال دیں گے تو آپ گزر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود چند لمحوں کی پریشانی سے بچنے کے لیے بار بار اپنا سامان توڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے پریشانی نہ ہو۔ یار آب زمزم ہے، کھجوریں ہیں، ان کا وزن بڑھ گیا تو پریشانی ہوگی اور تم اس سے ڈرتے ہو، اور اگر برائیوں کا وزن بڑھ گیا تو کہا وزنوا قبل ان توزنوا، قبل اس سے کہ تمہارا وزن کیا جائے تم وزن پہلے کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ ہے تم کھڑے کہاں۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں، ہر شخص کو پتہ ہے میرے پاس برائیاں کتنی ہیں، نیکیاں محض اللہ کی رضا کے لیے کتنی ہیں، فساد نیت کا شکار کتنے عمل ہیں، ریاکاری کن کے ساتھ لگ گئی جڑ گئی، میرے کون سے اعمال ہیں جو عجب نے برباد کر دیے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنے عمل کا اسے محاسبہ کرنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہاں تو دیکھتے ہو کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، لیکن آگے کیا بھیجا ہے۔ آج اگر تم نہیں سوچو گے تو ایک دن آئے گا، عالمت نفس ما قدمت وأخرت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر جان دیکھ لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ ہر چیز تشت ازبام ہو جائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی باہر آ جائیں گے۔ جب سینوں کی چھپی چیزیں بھی تشت ازبام ہو جائیں گی تو باقی کیا بچے گا؟ تو کتنا سخت دن ہوگا۔ تو اس دن کی آج تیاری کرنا ہوگی۔ ہمیں بتایا گیا ہے جو بوگے کل کاٹ لوگے، گندم از گندم بروئے جو سے جو بوگے وہی کاٹ لو، گندم بوگے تو گندم کاٹ لوگے، جو بوگے تو جو کاٹ لوگے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، جہاں جو کرو گے کل قیامت کے دن اس کی جزا یا اس کی سزا تمہیں دیکھنا ہوگی۔ اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا بندہ حیرت زدہ ہوگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ لیکن پھر پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن جاتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، دکھ اور اذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ توبہ کا در کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ماہ سیام جیسے مہینے دستیاب ہیں، لیلۃ القدر جیسی راتیں میسر ہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ وہ موڑتا نہیں، خالی نہیں پھیرتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا سخی کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں، جب میرے سے ہی مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے۔
تو اس کی دہلیز، اس کا در، اس کی چوکھٹ نہ چھوڑنا اور آج غور کرنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ رومی علیہ رحمہ نے اس مثال کو، اس حقیقت کو ایک مثال سے سمجھایا۔ کہتے ہیں کوئی جزیرہ تھا، وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوتا اس کو جنگل میں چھوڑتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پہ آ جاتے۔ جو پہلا شخص ساحل پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے۔ جو بھی حکمران بن جاتا وہ خوش ہو جاتا، حالانکہ اس کو بتا دیتے کہ ایک سال کے لیے تجھے منتخب کیا ہے، سال کی آخری تاریخ کو تخت سے اٹھائیں گے، باندھیں گے، جکڑیں گے، اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں خاردار جھاڑیاں اور موذی جانور ہیں، وہاں تجھے پھینک دیں گے۔ وہ بھول جاتا، کہتا دیکھی جائے گی۔ اور سال کی آخری تاریخ جب وہ رسیاں اور زنجیریں لے کے آتے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ آنکھ جھپکنے میں سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر روتا ہوا چیختا ہوا اس جنگل میں جاتا اور لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے اور درندوں کا رزق بن جاتا۔ اور جو بھی آتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے ہار ڈالے، گارڈ آف آنر دیا، تعظیم تکریم دی، سیلوٹ کیا، اس نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے۔ کہا میں تو امور سلطنت نہیں جانتا، میں تو تاجر آدمی ہوں، چیزیں بیچنے آیا ہوں۔ کہا کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو پہلا شخص جو جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں تو امور سلطنت کو نہیں جانتا، تو یہ کس طرح ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا یہ قانون ہے، ضابطہ ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تجھے اسی جنگل کے دوسرے کنارے چھوڑ آئیں گے جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے۔ تو اس نے کہا اگر انجام اتنا دردناک اور خطرناک ہے پھر تو میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا تمہیں بٹھائیں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بعد میری بات مانو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ تیرے انتظامی حکم ہم ماننے پہ مجبور ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں۔ رومی بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ میرے 7 سال کی آخری تاریخ میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ عیش و عشرت کرتا اور یوں وقت گزارتا، سال کی آخری تاریخ آنکھ جھپکنے میں آ جاتی۔ لیکن یہ پہلا شخص تھا، تخت نشین ہوتے اس نے پہلا حکم نامہ جاری یہ کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں۔ بلائے گئے، کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو اور وہاں کے موذی جانور کاٹ ڈالو۔ پھر بلدیہ کے ملازمین بلائے، کہا جاؤ جا کے وہاں کی جھاڑیاں کاٹو۔ پھر معمار بلائے، کہا جا کے وہاں محل تیار کرو۔ کچھ لوگوں کو بلایا، کہا جا کے وہاں پھول لگاؤ، پھلدار درخت لگاؤ، سایہ دار شجر لگاؤ۔ پوری حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے اور وہاں خوبصورت محل بنوانے، کنویں کھدوانے اور پھلدار درخت لگوانے میں صرف کر دی۔ اب سال کی آخری تاریخ کو جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں جکڑتے ہو، میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہ بیٹھا، یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا،